نہیں کرے گی. یہ فیصلہ تو عدلیہ کے حدود کے اندر ہے. آدمی چاہے پاپولر ہو چاہے ان پاپولر ہو, مگر اگر چوری کی ہے تو پکڑے جائیں گے. اچھا دوسری بات, یہ ساری بحث نکل گئی جناب کہ یہ اقامہ پہ ہمیں نکالا گیا, اقامہ پہ نکالا گیا. بھائی 2 ججز نے تو منی لانڈرنگ اور سب کچھ اسٹیٹمنٹ دیے, جی آئی ٹی کے اندر جو کچھ نکلا اور اب نیب کے اندر جو نکلے گا تو یہ بالکل قصے کو ختم کر دے گا. کیونکہ عمران خان کے اوپر جب یہ بنی گالا کے حوالے سے 1 سال تک ہزاروں کاغذ مانگے گئے, ہزاروں کاغذ دیے گئے اور ان کے پاس یہ بھول گئے, یعنی ساری بحث جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اس میں ڈوب گئے, کہیں کھو گئے. بھائی کوئی کاغذ انہوں نے دیا ہے نیب میں؟ نہیں دیا. اب یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو پھر بھی اس کے باوجود ہم معصوم ہیں. عارف صاحب میرا سوال ہے سر, حساب تو دو نا کہ جو ان کی آزادی اظہار نہیں دیا تو سزا ہونی چاہیے تھی نا. اگر نہیں دیا تو سزا ہونی چاہیے. ہوگی بیٹا کہ جناب آپ نے نہیں ہوگی بھائی. ابھی دیکھیے ابھی آپ ہی نہیں, وہ تو مجھے بھی پتہ ہوگی. دیکھیے آپ مجھے بھی پتہ ہوگی. نہیں مجھے انٹرپٹ نہیں کریں, انٹرپٹ نہیں کریں. آپ کا وقت آئے گا, اگر اس میں کچھ نہیں نکلا تو 3 نئے ریفرنس. عارف صاحب کو بات کرنا. جی عارف صاحب کب ہوگی؟ نہیں میرا خیال تھا ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کر لی. ان کا وقت آئے گا تو یہ نہیں طارق صاحب ایسے بولتے نہیں کسی کے معاملے میں. جی بتا دیں جی عارف صاحب. جی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا ہوگی. نیب کے کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے. آپ کو کس طرح یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی؟ عارف صاحب آپ کو جج ورڈکٹ مل گیا پہلے سر, آپ کو کس طرح یقین ہے کہ سزا ہوگی؟ اتنی بدگمانی. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام اور میں بیوقوف نہیں ہے. عقل ہے, کان ہے, آنکھیں ہیں, نظر آتا ہے. چور کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ ان پڑھ آدمی بھی جرگے ورگے بنتے ہیں نا, یہ ان پڑھ لوگ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون چور ہے. لہذا دیکھیے پھر بیچ میں بول رہے ہیں بھائی موقع ملے گا میں خاموش طارق بھائی وہ ڈی ایس ایل جی مگر کوئی ایویڈنس مگر کوئی ایویڈنس جو ہے نواز شریف نے اپنی ڈیفنس میں ایک ایویڈنس نہیں دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا. اگر دیا ہے میں طارق فضل صاحب چودھری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ نیب میں کوئی ایویڈنس دیا ہے انہوں نے. بتائیں جی طارق بھائی بتا دیں ایویڈنس دیا کہ نہیں دیا. چیلنج کر رہا ہوں میں. بھائی وہ اپارٹمنٹ میاں نواز شریف کے ہیں ہی نہیں تو وہ کس کی ایویڈنس ہے؟ ہم نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ حسین نواز کی, یہ زبردست, وہ تو بیٹی کی ملکیت ہے. جی ہاں تو یہ بھی کوئی ایویڈنس نہیں. جب ان کے ہے ہی نہیں تو ایویڈنس باہر گیا ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بالکل ویسے یہ کمال آرگومنٹ, یہ زبردست ہے. بیٹے کی ملکیت ہے نا ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح, یہ بات صحیح ہے. اب اس میں تو صرف بریک لینی بنتی ہے. لیکن چوہدری صاحب آپ کے لیے بڑا اہم سوال چھوڑے جا رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ 302 کا مجرم جس کو پھانسی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو میں لگا رہا ہوں ساتھ, ان کو اگر وہ پارٹی سربراہ آپ کی خواہش ہو بنانے کی رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک مرڈر غلط تھا, تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں رہ سکتے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس میں ضرور بات کریں گے. کمپیریزنز ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب بٹوین بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب. ان پہ کرپشن کا الزام ہے, ان پہ قتل کا الزام تھا, دونوں ہی بہت بڑے الزام ہیں. ویسے تو ایک بریک لیں گے. پاکستان میں کی عدالتوں میں جو فیصلے آ رہے ہیں, جو مقدمات چل رہے ہیں, وہ پاکستان میں جمہوریت کی جہتیں جو ہے وہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پہ الیکشن ایکٹ کا جو معاملہ ہے, جو کیس چل رہا ہے, آرٹیکل 62F کا جو کیس چل رہا ہے, اس میں نااہلیت, چوری, ڈکیتی کو لے کر الیکٹڈ نمائندوں کے حوالے سے یہ تمام چیزیں تعین ہونے جا رہی ہیں. اس موقع پہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی جو پارٹی سربراہ کا معاملہ ہے اس کے اندر اگر بھٹو صاحب جیسے شخص کو 302 کے تحت ٹانگا گیا تو اگر وہ پارٹی سربراہ ہو سکتے ہیں تو پھر, اور وہ فیصلہ غلط اگر ہو سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں. طارق صاحب یہی آپ نے کہا تھا نا. میں اس سے پہلے چودھری منظور صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں جی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ بات ذرا تھوڑا سا اس کا مفہوم تبدیل ہو رہا ہے. میں صرف 30 سیکنڈ میں اس کی وضاحت کر دوں. میں نے اپنے اس بیان کی جو آپ یہ کہیں کہ اس کے آرگومنٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ پولیٹیشنز کے خلاف غلط مقدمات درج ہوتے رہے ہیں, غلط انہیں کنوکٹ کیا جاتا رہا ہے. وہ جرنیلوں کی جو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ان کی طرف سے بھی ہوا. نواز شریف کو 13 سازش کیس میں غلط سزا دی گئی, بھٹو صاحب کو 302 میں الزام میں غلط سزا دی گئی. اسی طرح سیاستدانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنتے رہتے ہیں اور فیصلے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس بات کو پکڑ لیں کہ فلاں اس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا, اس کو پارٹی سربراہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کے سوچنے والی بات ہے. رائٹ چوہدری صاحب, اگر بھٹو صاحب کا 302 کا یہ جنرل بات ہے. جی بتائیے جنرل کانٹیکس میں. جی چوہدری صاحب آپ نے سن تو لی ساری بات.
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا مشہور شعر کا مصرع ہے، وہ تو خیر کسی اور کنٹیکسٹ میں ہے، لیکن ادھر بھی صادق آتا ہے، کتھے میر علی کتھے تیری سنا. اچھا، کہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اور کہاں پہ میاں نواز شریف کا کیس؟ کیا ریزمبلنس ہے اس کی؟ اور کب وہ اپنی موت کے بعد کسی پارٹی کے سربراہ رہے ہیں جب ان کو ہینگ کر دیا گیا؟ میری اب بات سن لیں چوہی صاحب، میری اب بات سنیں گے. اب آپ بات نہیں کریں گے. میں نے بالکل آپ نے پورا سیگمنٹ کیا ہے، مجھے 2 منٹ کے لیے کامران صاحب نے اس میں ٹائم دیا تھا. اب میری بات سنیں. سوری سر، آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی ریزمبلنس ہے اور کب ذوالفقار علی بھٹو شہید شہادت کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ وہ پارٹی کے ہمارے سربراہ ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے جیل میں ہوتے ہوئے سزا کے بعد بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو نامزد کیا تھا، چونکہ پارٹی کو توڑنے کا خطرہ وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ ہائی جیک ہو رہی تھی. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو آج بھی گئے ہوئے ہیں یار، کیا ذوالفقار علی بھٹو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے نا؟ یہی تو ہمارا المیہ، یہی تو ہم عدالتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے لاڈلے کیوں ہے؟ اصغر خان کیس پڑا ہوا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اس میں اگر اس وقت فیصلہ ہو جاتا، اگر عدلیہ پہ حملے کا فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی جو آج عدلیہ کے اپنے اوپر جو نوبت آئی ہوتی ہے. اگر آپ نے فیصلے میرٹ پہ اور آپ نے اگر فیصلے اس وقت کے آج بھی جو پڑے ہوئے ہیں ان کو اسی ترتیب سے کیا ہوتا تو آج کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ یہ اس طرح سے کرے. دوسری بات کہ بھٹو صاحب کا آج ہم ریفرنس کس لیے لے کر گئے ہوئے ہیں؟ کیا بھٹو صاحب نے زندہ ہو جانا ہے؟ نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ کل کو یہ لکھے کہ ذوالفقار علی بھٹو قاتل تھا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ قاتل نہیں تھا. اور پھر ججز نے خود کہا کہ ہم نے دباؤ میں فیصلہ کیا، اور دنیا کی کسی تاریخ نے، پاکستان کی کسی عدالت نے آج تک اس کو پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں مانا. اگر درست فیصلہ ہے تو یہ عدالتیں اس کی پریزیڈنٹ کو کیوں نہیں مانتی؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ ماں ہے، دوسرے اداروں کو جنم دیتی ہے. پارلیمنٹ ماں ہے، جنم دیتی ہے، لیکن کسی ماں کو یہ اختیار تو نہیں کہ وہ جنم دے کر اپنے بچے کا قتل کر دے. یہ اختیار نہیں کسی ماں کے پاس. جنم دینا اس کا اختیار ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے کا اختیار اس ماں کے پاس نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم خود ماں کی اس کی عزت نہ کریں اور دوسروں سے توقع کریں کہ وہ عزت کریں، کیا عزت پارلیمنٹ کی تکریم ہم نے کی ہے؟ پارلیمنٹ میں کوئی جاتا ہے، پارلیمنٹ میں کسی سوال کا جواب دیتا ہے، پارلیمنٹ میں وزراء جاتے ہیں، وزیر اعظم جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا. اور اگر آپ کوئی بندہ اپنی ماں سے ہیروئن کی پڑیاں بکوائے اور پھر کہے کہ اس کو پولیس نہ پکڑے، یہ نہیں ہو سکتا چوہی صاحب. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے اس کو حقائق کو سامنے رکھیے. اگر پارلیمنٹ ہے سپریم، ویسے میں نے اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس کی سپریمیسی سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے سر. ویسے میں نے تسلیم کرنا. بالکل ٹھیک چوہی صاحب، اگر کوئی امینڈمنٹ غلط کرے گی پارلیمنٹ تو وہ غلط نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک چوہی صاحب. ویسے میں نے ایک حساب لگایا کہ پارلیمنٹ تو ماں ہے نا، آئین اور جو سپریم کورٹ ہے وہ باپ ہے. میں نے یہ حساب لگایا کیونکہ obviously جب وہ چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا سپریم کورٹ کہ آئین جو ہے بالاتر ہے. سپریم کورٹ باپ نہیں ہے، آئین تو باپ ہے، آئین بالاتر ہے. ہاں آئین باپ ہے. تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرنے والا انسٹیٹیوٹ خود بخود ہی سپریم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو وہی کریں گے. عارف علوی صاحب، یہ ڈیبیٹ جو چل رہی ہے نواز شریف صاحب کے سپریم تو پارلیمنٹ ہی ہے نا سر. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، مگر پارلیمنٹ سے اوپر آئین بھی ہے. تو یہ سر پھر آئین ہی ہو گیا نا اوپر. آئین وہ آپ ہی بناتے ہیں. نہیں تو آئین کے تحت تو چلنا ہے نا آپ نے. جی بالکل ٹھیک ہے. عارف علوی صاحب سر، یہ ڈیبیٹ نواز شریف صاحب کو لے کے جو ہو رہی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی چلے آپ بتائی دیں میرے سوال سے پہلے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آئین، پارلیمنٹ نے ایک آئین پاس کیا جو 1973 کے اندر. ہلو جی آ رہی ہے. جی عارف صاحب آ رہی ہے. ہلو جی سر آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے ایک آئین پاس کیا. آئین ایسی چیز تھی، ایسی دستاویز تھی جو پارلیمنٹ نے کہا ہم پر بھی لاگو ہوگی، پاکستان کے سارے شہریوں پر لاگو ہوگی، ہم پر بھی لاگو ہوگی. اچھا، اس کے بعد ابھی یہ بات کہی گئی کہ جناب سیاستدانوں کے خلاف غلط مقدمے بھی ہوئے، غلط سزائیں بھی ہوئی. میں مانتا ہوں ایسا ہوا ہے، مگر اگر 50 غلط فیصلے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے خلاف یا 400 غلط فیصلے ہوئے تو ان 40 لاکھ فیصلوں کا بھی میں ذکر کر سکتا ہوں جس کے اندر سیاستدان کبھی پھنسے ہی نہیں کسی مقدمے کے اندر. چوری کے، کرپشن کے کبھی ہاتھ نہیں آئے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ جی سیاستدان غلط مقدموں میں پھنسے، عام آدمی غلط مقدموں میں پھنس گئے. عارف صاحب مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. میں نے سر ایک سوال کرنا ہے. طارق فضل صاحب ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ نیب کا کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے اور ان کو امید ہے
کہ ان کے خلاف ہی آئے گا. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے نون لیگ کے ساتھ, ان کو ابھی بھی پتا ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا؟